والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع چل رہا تھا. آیت نمبر 3 کا ایک حصہ یعنی آدھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. یہ چھٹا پارہ ہے اور پہلا پاؤ ہے. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چرنے والے جانور حلال کر دیے گئے ہیں. الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تمہارے اوپر ابھی تلاوت کی جائے گی جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے. وہ جانور بھی ہیں جن کو مستقل طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، ان کی تفصیل آگے آئے گی. آج کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ جانور جو حلال ہیں مگر چند وجوہ پر وہ حرام قرار دیے جاتے ہیں اور حرام وہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا. سب سے پہلے تو یہ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، جو جانور حلال تھا، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، کوئی چیز ہے جو حلال جانور ہے، اگر وہ مر گیا ہے، مردار ہو گیا ہے، تھا حلال، مردار ہو گیا، اس کو ذبح نہیں کر سکے تو حرام ہو گیا وہ. تو فرمایا مردار جانور تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے. اور فرمایا والدم، دم مسفوح، دوڑنے والا خون، یہ تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے. اور فرمایا دم مسفوح اس کو کہتے ہیں جب آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے، ذبح کرنے پر جو خون نکل جاتا ہے یہ دم مسفوح ہے، نکلتا رہتا ہے. اور جب مکمل طور پر وہ نکل جاتا ہے پھر تھوڑا سا خون وہ بھی بچ جاتا ہے جو گوشت پر لگا ہوتا ہے. فرمایا وہ حرام نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے. اور بعض علاقوں میں اس گوشت کو بغیر دھوئے ایسے بھی کھا لیتے ہیں، تو کیونکہ وہ خون حرام نہیں ہے، ان کے مزاج میں ہے وہ کھا لیتے ہیں، تو ہمارے مزاج میں نہیں ہے، ہم دھوئے بغیر نہیں کھا سکتے. لیکن وہ جو خون ہے وہ حرام نہیں ہے، حرام وہ ہے جو دوڑنے والا خون ہے. تو فرمایا وہ حرام قرار دیا گیا ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا جو گوشت، خنزیر حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے. تو فرمایا خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا. سب سے پہلے مردار جانور جو مر گیا ہے، دم مسفوح، دوڑنے والا خون، اور خنزیر کا گوشت فرمایا یہ تمہارے لیے حرام کرا دیا. ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ عرب کے اندر چند رواجات تھے، زندہ جانور کو گوشت کسی نہ کسی جگہ سے وہ کاٹ لیتے تھے، زندہ جانور، کھڑا ہوا جانور. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اونٹ جو ہے وہ کھڑا ہوا، اس کی دم سے وہ گوشت کاٹ لیتے ہیں، کیا یہ گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ جانور کا گوشت کاٹنا اور اس کو کھانا حرام ہے، جب تک اس کو ذبح نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. وہ جانور جو حلال تھا اور اس کو ذبح بھی کیا گیا،
سب کچھ صحیح طریقے سے کیا گیا، لیکن ایک بات غلط کی گئی، وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کا نام اس کے اوپر لیا گیا۔ نام تو اللہ کا لینا تھا ذبح کرتے وقت، لیکن ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا ہے، تو غیر اللہ کا نام لینے کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو گیا، اس کا گوشت حرام ہو گیا۔ اللہ کے نام کے سوا کسی چیز کا نام لینا ذبح کرتے وقت تو وہ فرمایا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کی نیت اور اعلان کیا جائے کہ میں فلاں کے نام پر یہ دے رہا ہوں، یہ بھی حرام ہے۔ نام تو اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے نام کے سوا کسی کا نام نہیں۔ مجھے وہ دو علماء کی ایک بحث یاد آ گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 11ویں کا جو دودھ ہے، 11ویں کو جو دودھ دیتے ہیں لوگ، اس پر دو مولویوں کا اختلاف ہو گیا مدرسے کے اندر۔ ایک نے کہا یہ جو 11ویں کا دودھ دیتے ہیں نا، یہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں اور حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچاتے، لہذا یہ جائز ہے۔ دوسرے عالم نے کہا، دونوں مدرسے کے اندر پڑھاتے تھے، دوسرے نے کہا وہ بھائی نہیں ہے، وہ پیر کے نام پر دیتے ہیں لہذا وہ حرام ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ 11ویں کو ایک بڑھیا دودھ دینے کے لیے آتی ہے، اس دن فیصلہ کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بڑھیا دودھ دینے کے لیے 11ویں کو آ گئی دودھ اٹھا کر، تو جو کہتا تھا جائز ہے، جو مول صاحب، اس نے کہا ماں یہ جو آپ دودھ دیتی ہیں یہ اللہ کے نام پر ہے نا، اور پیر عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانا ہے نا۔ کہ نہ میرا پتر نہ، یہ پیر کے نام پر ہے، اللہ کا نام تو میں دے کر آئی ہوں، یہ پیر کے نام پر دینے کے لیے آئی ہوں۔ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ واقعی یہ دودھ دینا ان کی نیت ہی پیر کے نام پر ہوتی ہے، حرام ہے۔ تو اللہ کے نام پر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ تو کیونکہ عقیدے کے اندر خرابی ہو گئی ہے، اب وہ سمجھانے پر بھی ان کو سمجھنے وہ کہتے نہیں ہے یہ پیر کے نام پر۔ تو بہرحال غیر اللہ کا نام لینے سے چیز حرام ہو جاتی ہے، حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، کوئی جانور گلا گھونٹنے سے مر گیا، رسی اس کے اندر تھی اور رسی دب گئی اور اس کا گلا گھونٹ گیا اور وہ مر گیا۔ والموقوذہ، یا کسی چیز کی چوٹ لگنے سے وہ مر گیا ہے، کوئی چیز ڈنڈا مارا ہے، کوئی چیز ماری ہے وہ مر گیا ہے۔ والمتردیہ، اور کوئی اونچے ٹیلے سے گر کر مر گیا ہے۔ اور والنطیحہ، جانور لڑ پڑے ہیں، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مار دیا اور مر گیا ہے۔ یہ سارے جانور اس صورت میں مرنے والے سارے کے سارے حرام۔ وما اکل السبع، اور فرمایا کسی درندے نے پھاڑ لیا، درندہ اس کو کھا گیا اور اسی صورت میں اس کے کھاتے وہ مر گیا، تو فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ کے اندر یہ سارے آ گئے، گلا گھونٹنے والا اور کسی چیز کے ساتھ چوٹ لگنے والا، اوپر سے گرنے والا، اور اسی طرح کسی درندے نے اس کو کھا لیا ہو یا آپس میں لڑ پڑے ہو، سینگ لگی ہو، مر گیا ہو، تو یہ سارے جانور حرام ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، کسی کا گلا گھونٹ گیا، وہ مر رہا تھا ابھی زندہ تھا، کہ کوئی چیز لگی ہے وہ تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا ابھی زندہ تھا، اوپر سے گرا ہے، مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، ایک دوسرے گلے سینگ لگا ہے اور وہ تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا، مرا نہیں، کسی درندے نے اس کو کھا لیا تھا، کھا رہا تھا، وہ چھوٹ کر آ گیا، وہ زندہ ہے، بچا ہوا ہے۔ الا ما ذکیتم، اب اس کو ہم نے ذبح کر دیا ہے تو وہ حلال ہے، اس کو ہم نے ذبح کر دیا ہے وہ حلال ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بکری جو ہے وہ اس کو کسی بھیڑیے نے پکڑ لیا اور وہ لڑتے پھرتے زخمی تو کافی ہو گئی، وہ چھوٹ کر آ گئی اور وہ زندہ تھی، تو ہم نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اسی طرح اس کو ذبح کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی گوشت کھاؤ، تو ذبح کرنے سے پھر وہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ مر گیا اس صورت میں تو فرمایا پھر جو ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ یہ تھی وہ چیزیں جو حلال جانور تھے اور کسی صورت میں وہ حرام ہو گئے۔ وما ذبح علی النصب، ان کے اندر ایک اور بھی ہے، وہ ذبح کرتے تھے جا کر استحان پر، ان کے بتوں کی جو جگہ بنی ہوتی تھی ان بتوں کے پاس جا کر وہ جانور کو ذبح کرتے تھے، اس کو استحان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا استحان پر ذبح کیا وہ بھی حرام ہے۔
آج جا کر جو لوگ درباروں پر جا کر ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کی جگہ پر، وہ بھی اسی صورت میں آتا ہے کہ وہ بھی اپنے بتوں کی جگہ پر جا کر اس کو بہت بڑا عظمت والی بات سمجھتے تھے اور بہت بڑا ثواب سمجھتے تھے، اور ان کی منت ہوتی تھی کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم جا کر استحال پر جا کر جانور کو ذبح کریں۔ تو فرمایا استحال پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور فرمایا تیروں پر وہ تقسیم کرتے تھے۔ 10 بندے مل کر ایک جانور خریدتے تھے، اونٹ خرید لیا اور 10 تیر بنا لیے، پھر ان 10 تیروں کے اندر 3 تیروں کو خالی چھوڑ دیا، باقیوں کے اوپر نام لکھ دیے، اور پھر وہ کہتے تھے، ان کی بہت ساری قسمیں تھی، بعض یہ کہتے تھے بھائی اس کے 10 حصے بناتے ہیں، 1 2 3 تیروں پر نشان لگاتے ہیں، پھر جس کے حصے میں ایک تیر نکل آیا اتنے حصے اس کو ملیں گے۔ مثلا کسی کا نکل آیا 7واں نمبر، 7 حصے وہ لے گئے، باقی 3 بچ گئے، 3 اوروں میں تقسیم ہوں گے، یہ تو زیادتی ہے، رجوع ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا ہے تیروں پر تقسیم کرنے سے جو کرتے تھے یہ بھی شریعت نے اس کو حرام کرا دی۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں پر تقسیم کیا ہوا گوشت، فرمایا یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ تو فرمایا ذالکم فسق، یہ ساری کی ساری چیزیں فسق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناجائز قرار دیا ہے، لہذا قرآن مجید ہمیں ارشاد فرما رہا ہے مسلمان کے لیے لازم ہے وہ قرآن مجید کی پر عمل کرے، اور قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید ہمارے لیے رہنما ہے، قرآن مجید ہمیں مسائل بتاتا ہے، اللہ کے ارشادات فرماتا ہے، لہذا ہم قرآن مجید کے تابع ہو کر چلیں گے اور اس کی تابع داری کریں گے تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ ان کے علاوہ ہم اپنی مرضی کریں گے، قرآن مجید کو چھوڑ کر اپنی مرضی کریں گے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی، اور پھر حرام کی طرف ہم جائیں گے، حلال سے پھر ہم دور ہو جائیں گے۔ جو لوگ غیر اللہ کی طرف چلے گئے ہیں، جو اللہ کے راستے کو چھوڑ گئے ہیں، قرآن و سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ حرام کی طرف لگے ہوئے ہیں، حلال کے قریب وہ نہیں ہے۔ جو حرام کی کوشش کرے گا اس کو حلال نہیں ملے گا، جو حلال کی کوشش کرے گا اللہ اس کو حرام سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ہے ہماری محنت، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ تمہیں اختیار ہے، ایک جنت کا راستہ ایک جہنم کا راستہ، اختیار آپ نے کرنا ہے۔ ہاں اختیار کرنے پر پھر اللہ کی تائید ہوگی۔ اگر ہم اختیار کریں گے حلال کے راستے کو، اللہ کی تائید کے ساتھ اور بڑھتے جائیں گے، ہم پھر ہمارے راستے کھلتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ بہت سارے تجربات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، جن لوگوں نے سچی توبہ کی، انہوں نے کہا حرام سے ہم بالکل بچیں گے، اور انہوں نے مکمل کوشش کی، اللہ نے ان کو ایسے غیبانہ انداز سے حرام سے بچایا کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی تائید اور مدد کیسے آتی ہے۔ اور جو یہ اپنے ایمان کو خراب کر کے اور کسی مشکل میں پھنس کر پھر وہ کہتے کیا کریں، مجبور ہو گئے حرام کھانے پر، پھر وہ مجبور ہو کر ہمیشہ ہی کھاتے رہتے، پھر ان کی مجبوریاں ہمیشہ رہتی۔ جو اپنی مجبوری کو، اپنی پریشانی کو، اپنی بڑی مشکل کو بھی اللہ کی رضا پر قربان کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم مر جائیں گے کبھی حرام کے قریب نہیں جائیں گی، اللہ ایسا راستہ کھولتا ہے ساری زندگی وہ حلال کے قریب ہوتے اور حرام ان کے قریب نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں اس پر پوری کوشش اور محنت کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی تائید اور مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبي